بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں تین طرح کی ضمیریں جو ہیں وہ نکالنا سیکھ لی تھیں، جن میں منصوب کی دونوں ضمیریں تھیں، منصوب متصل، منصوب منفصل، اسی طرح مجرور متصل کی ضمیریں جو ہیں وہ ہم نے نکالنا سیکھ لی تھیں۔ تو اس طرح 14 کر کے 42 ضمیریں جو ہیں وہ ہم نے نکالنا سیکھ لی تھیں۔ تو جن اسٹوڈنٹس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پہلے وہ ویڈیو فالو کریں تاکہ آپ کو جو ڈپینڈنسیز ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں، اور جو چیزیں مرتب انداز میں پڑھائی جا رہی ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھائی جا رہی ہیں، وہ آپ جو ہے فالو کریں اور آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ اب ہم لوگ بغیر کسی تمہیدی کلام کے آگے بڑھتے ہیں اور اپنی اگلی ضمیریں نکالنا سیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے جو سامنے اسٹرکچر آپ کے موجود ہے یہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا۔ پہلے جو ہے ہم لوگوں نے جب جرنل ضمیریں یاد کی تھیں، جی زیڈ یاد کیا تھا، تو اس میں کیا تھا کہ ہو ہما ہم ہا ہما ہننا، یہاں پر کیا ہے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم انتی انتما انتنا اور انا نحنو، اس کو ہم کہتے ہیں آئی زیڈ فار انڈیپینڈنٹ ضمیریں۔ اب پہلے والے کو جی زیڈ کہنے کی کیا وجہ تھی؟ نہ وہ کسی کتاب میں لکھا تھا نہ یہ کسی کتاب میں لکھا ہے، تو اس کو کہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جرنل ضمیریں، وہ جو ضمیریں تھیں نا وہ کچھ بھی ہو سکتی تھیں، وہ مجرور کی بھی ہو سکتی تھیں، منصوب کی بھی، متصل منفصل کچھ بھی ہو سکتی تھیں، تو اس وجہ سے وہ جرنل تھیں، ٹھیک ہے۔ یہ انڈیپینڈنٹ ضمیریں کیوں ہیں یہ ہم آگے دیکھ لیتے ہیں، ہمیں آگے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے وہ آپ کا کیا ہے کہ یہ جو ضمیریں ہیں نا اس کو آپ پہلے تو ایز اٹ از یاد کر لیں اور اچھی طرح سے ان کی پوزیشنز بھی یاد کر لیں، جس طرح آپ نے جرنل ضمیریں یاد کی تھیں، تو بالکل ایز اٹ از اس کو اسی پوزیشن میں آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں، رٹ لیں۔ جیسے اگر آپ سے پوچھا جائے انتم کون سی ضمیر ہے تو آپ فوراً بتائیں۔ اسی طرح آپ سے پوچھا جائے کہ ہیا کون سی ضمیر ہے، انا کون سی ضمیر ہے، نحنو کون سی ضمیر ہے، تو آپ فوراً سے بتائیں کہ واحد متکلم، جمع متکلم، تثنیہ مذکر غائب، جمع مؤنث غائب، اس طرح آپ فوراً سے جو ہے وہ اس کی پوزیشن بتانا شروع کر دیں۔ جب آپ یہ اسٹیپ فالو کر لیں، اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہمارا آ جاتا ہے کہ جیسا کہ ہم لوگوں نے جرنل ضمیروں میں کیا کیا تھا کہ وہ یاد کرنے کے بعد ہم نے فارمولاز یاد کیے تھے۔ فارمولے میں کیا تھا کہ پیچھے دیکھنا تھا ہمیں کہ جرنل ضمیریں جیسے ہی ہم پکڑ لیں، پہلا اسٹیپ تو ہمارا ہو جائے گا کہ ہم نے عبارت دیکھی اور جرنل ضمیر پکڑی، دوسرا اسٹیپ کیا ہے کہ اس کے پیچھے دیکھنا ہوگا، اگر اسم وغیرہ آ رہا ہے، جو بھی فارمولاز کے تحت آ رہا ہوگا ہم اس کے مطابق جو ہے وہ ضمیر ڈکلیئر کریں گے۔ یہاں پر خوشخبری یہ ہے کہ آپ کو کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی، جیسے ہی یہ انڈیپینڈنٹ ضمیریں نظر آئیں آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس کو کہہ دیں کہ یہ مرفوع منفصل کی ضمیر ہے۔ تو دیکھیے آپ کو 14 ضمیریں اور نکالنے آ گئیں، اور کتنی سی دیر میں آپ کو یہ 14 ضمیریں بھی جو ہیں وہ اس کے اندر ایڈ ہو گئیں۔ تو اب آپ کی صرف اور صرف مرفوع متصل کی ضمیر رہ گئی ہے، کیونکہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں منصوب کی دونوں پڑھ لی تھیں اور مجرور کی بھی پڑھ لی تھی، اور اب ہم لوگوں نے مرفوع متصل بھی نکالنا سیکھ لی ہے۔ اب دیکھیے اس کی مثال کے اوپر جو ہے وہ ہم بعد میں آئیں گے، سب سے پہلے تو اب آپ کو اس کا جو میں نے بتایا تھا انڈیپینڈنٹ ضمیر کیوں کہتے ہیں، کیونکہ ایک تو یہ اکیلی آتی ہے اور پھر اس میں جو ہے کوئی ڈیپینڈنسی نہیں ہے کہ پیچھے دیکھو آگے دیکھو، اس میں کوئی ڈیپینڈنسی نہیں ہے، یہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، جیسے ہی نظر آ جائیں فوراً کہہ دیں کہ یہ مرفوع منفصل کی ضمیر ہے۔ اب اس کی مثالیں بھی ویسے ہم لوگ کر سکتے ہیں، اور بے شمار مثالیں جو ہیں وہ قرآن کریم میں بھی آپ کو مل جائیں گی، لیکن یہ میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سب کے لیے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ ٹاپک سمجھ میں آ رہے ہیں تو اس کی علامت مجھ پہ اس طرح ظاہر کریں کہ اب آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ کم از کم ایک مثال اور زیادہ سے زیادہ 3-4 مثالیں جو ہیں وہ مرفوع منفصل کی قرآن کریم سے نکال کے اور کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ پوسٹ کر دیں۔ اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کی چیکنگ بھی ہو جائے گی، اور مجھ سے جتنا پاسبل ہوگا میں اس کو چیک کر کے آپ کو رپلائی کر دوں گا کہ یہ ضمیر آپ نے صحیح نکالی ہے یا نہیں نکالی، اور یہ ہوگا کہ مجھے بھی ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کو لیکچرز جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ تو یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے وہ یہ اسائنمنٹ جو ایک التجا کے طور پر ہے وہ ضرور آپ کریں گے۔ اب ہم لوگ اپنی اگلی ویڈیو میں لاسٹ ضمیر نکالنا سیکھیں گے جو کہ بہت زیادہ اہم ہے، اس ویڈیو کو جو ہے فالو ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ مرفوع متصل جو آخری ضمیر ہماری رہ گئی ہے اس کو نکالنا سیکھیں گے۔